بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی سب جائز حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صرف ایک تصویر ہے جو آپ نے 15 شعبان تک کرنی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، کوئی بھی بیماری ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور رزق کی بارش ایسے برسے گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک وہاں سے آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات سے مانگنا چاہیے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس تصویر کو پورے یقین کے ساتھ کیجیے۔ جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ویسا ہی آپ کو عطا کرے گا۔ جو آپ سوچو گے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ویسا ہی آپ کو دے گا۔ اس کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ یہ تصویر آپ کو فائدہ دے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا نصیب ایسا کھلے گا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کوئی نیا کام شروع کرنا یا کرنے لگے ہو، پتہ نہیں کیا ہوگا، حالانکہ ایسا سوچنا نہیں چاہیے، ایسا سوچنا گناہ ہے۔ رازق ذات جو ہے میرے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں احادیث میں بھی آتی ہیں۔ اب احادیث پاک سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا آغاز ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ حدیث میں یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم نقوی نے فرمایا، شعبان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان آفتوں کے ترک کا مہینہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی آفات ہے، کوئی بھی مشکلات ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو احادیث اور کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام جو ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ ٹھیک کر دے گا۔ جو آپ کی مشکلات ہوگی، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ تصویر پڑھو گے وہ مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اب میں چلتی ہوں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھیں گے تو آپ جان لیں گے اس کو کرنا کیسا ہے۔ اس کو کرنے کی کچھ احتیاط ہے۔ جب تک آپ کو ان احتیاطات کا پتہ نہیں ہوگا تو یہ تصویر آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ نے اس کی احتیاط
کیا کرنی ہے، آپ نے اس ویڈیو کو اچھے سے اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کون سی احتیاط ہے اور اس وظیفے کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی بالکل بھی نہیں ہے، مرد عورت کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، وہ غفور الرحیم ہے، اسی کی ذات جو ہے وہ سب کو عطا کرنے والی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے یہ وظیفہ، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم، نماز والا درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود شریف کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، درود شریف کے بغیر کوئی بھی وظیفہ عمل کام نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے ایسا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے۔ یقین مانیں جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا طاقت ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے سورۃ ملک کو پڑھنا ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ کے 3 نام پڑھنے ہیں، دولت آنے لگ جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، کوشش کیا کرو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، روزانہ 700 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پہنچیں گے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتے کو حکم دے گا، اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو، سبحان اللہ۔ اس مہینہ مبارک میں پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں درود پڑھنے کا مہینہ ہے، بے شک شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ میں سب سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، اس کی 3 آیتیں ہیں، وہ پورے مہینے انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر پریشانی سے، بیماری سے نجات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آج کا خاص ترین عمل رزق کے حوالے سے اہم ہے، اس عمل میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا نام یا حکیم، یا رزاق، یا مجیب، آپ نے یا حکیم، یا رزاق، یا مجیب، یہ 3 نام جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اول اور آخر میں 3 بار آپ درود پاک آپ نے پڑھنے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اس عمل کی برکت سے
अपनी आंखों से देखेंगे अल्लाह तबारक ताला ने आपको अमीर कबीरा बना दिया और आपकी तमाम हाजतें मुरादें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। फिर आपने दरूद पाक पढ़िए 3 मरतबा। आप ये दरूद पाक पढ़ेंगे और अगर मेरे किसी बहन भाई को दरूद पाक नहीं आता वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं। आपकी जो भी हजात होगी, जो भी परेशानी होगी, आपके काम अटके हुए होंगे, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आपने खसूसी दुआ भी कर लेनी है। दुआ आपने सदके दिल से करनी है। अल्लाह तबारक ताला आपकी मुश्किलात दूर कर देगा। आपके तमाम अटके हुए काम हल हो जाएंगे। बिगड़े हुए काम आपके सब बन जाएंगे। जो भी वजीफ़ा करो, जो भी अमल करो, पूरे यकीन के साथ किया करें, खुलूसे दिल के साथ किया करें। अल्लाह तबारक ताला बड़ा रहीम है, उसी से मांगना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को पूरे यकीन के साथ कीजिए। देखना मेरे अल्लाह पाक की रहमतें कैसे आप पर बरसेंगी। अल्लाह पाक वहाँ से आपको अता करेगा जहाँ से आपको ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि आप हैरान हो जाओगे। इस अमल का रिजल्ट आपको चंद ही दिनों में वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारी माओ बहनों, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह